امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے، لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکے، وفات ہو چکی۔ لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں، لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقویٰ ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے۔ لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی، لہذا آپ نامزد کیجئے۔ یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصل قبل، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے موجود، ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے، ان کے ساتھ تھے۔ اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے، نہیں، لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، جانتے تھے حالات کو، حالات کے نقض پر ان کا ہاتھ تھا، لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ یہ بالکل مڈل ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان، یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی، البتہ 5 شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا۔ ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے۔ حضرت ابو بکر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ حضرت عمر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت زبیر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عباس فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت علی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 5 جو امت کے بہت بڑے 5 افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے، انہوں نے انکار کیا، اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے، یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا۔ مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نسب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا۔ ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار، اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر لی، اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کے طریقے سے خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بعد نسل، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے، انہوں نے ان 5 حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ رہنے دیا، ٹھیک ہے یہ بیعت نہیں کر رہے، ابھی تو بیعت ولی عہدی ہے، کوئی حرج نہیں۔ لہذا کوئی جھگڑا، کوئی اس وجہ سے کوئی فساد، اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک یزید ولی عہد رہا ہے، 10 سال تک، اور اس سوائے ان 5 بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی، عوام الناس تھے، ان سب نے اسے قبول کیا۔ یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ سن 60 ہجری ہے، اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی۔ لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں، ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈفرنٹ کلینز ہیں، ڈفرنٹ فیملیز ہیں، ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی۔
وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں. تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ. اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے, حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دونوں فوت ہو گئے, لیکن باقی 4 رہ گئے. ان 4 کو نوٹ کیجئے, اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں. ان 4 میں کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس, عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں, اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے, امت کے سب سے بڑے عالم, اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں. اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے, تابعین سے, لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر, ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے, حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے, اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے. روایت حدیث میں جو سرہنی زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. ایک طرف یہ دونوں ہو گئے, ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے, یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے, لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو, خوریزی ہو, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے. لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی. 2 حضرات رہ گئے, یہ نسبتاً نوجوان ہیں. ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے. ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے. بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں کے کمزور ہو گئے, نامرد ہو گئے, ان کی اولاد اب چلے گی نہیں. تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ کے ہمشیرہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر, اور زبیر بہت شجاع, بہت ہی بہادر انسان تھے. تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی. انہوں نے کہا نہیں, اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. خوریزی ہوتی ہے تو ہو, لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. جیسے کبھی حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی, کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی, دین کو بدل دیا جائے گا, دین میں تحریف کر دی جائے گی, جبکہ میں ابھی زندہ ہوں, میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی, وی ہیو ٹو چیلنج, ہم مقابلہ کریں گے, ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے. انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ گزین ہو گئے. یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا. وہ بھی نہایت شجاع, نہایت جری, نہایت بہادر. انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیصر و کسریٰ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلنے دیں گے. حضرت معاویہ صحابی ہیں, کاتب وحی ہیں, حضور کے برادر نسبتی ہیں, صالح ہیں. ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے. ان کا مقام بہت بلند ہے, لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا, باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا. غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے. صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے. یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت معاویہ نے خط لکھا, او رومی کتے, اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف. حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھی تھے خوارج. جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو, قرآن کو حکم بنا لو, جو قرآن فیصلہ کر دے وہ ہم بھی قبول کریں تم بھی کرو. حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چال ہے, اور انہوں نے روکا اپنے ساتھیوں کو. لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آ گیا بیچ میں, اب ہم کیسے ہتھیار چلائیں. اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حدیث کی طرف, بڑی اہم حدیث ہے, اور اس کے راوی حضرت علی ہیں.
حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ تو کیسے نہ مانتے ہیں مسلمان؟ قرآن کو حکم بنایا جا رہا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے، یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ لیکن حضرت علی کی خلافت جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی، وہ چلی، لیکن 4.5 برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں ہوا۔ وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیل رواں، وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا۔ البتہ قیصر روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اب موقع ہے میں حملہ کروں، کیونکہ وہاں قریب ترین تو حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے نا، شام میں، شام سے ملحق تھا نا آگے قیصر۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا، او رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف۔ لہذا اس نے جرت نہیں کی۔ بہرحال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ، جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا وہ کہا حکم کیوں مانا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، قرآن حکم نہیں ہے، کیوں مانا تم نے؟ اور اگر مانا تھا تو اب حکم کے بعد کیوں نہیں مانتے؟ چھوڑ دو خلافت۔ بہرحال یہ کہلاتے ہیں خوارج، جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھیوں میں سے۔ ان میں سے 3 نے بیٹھ کے طے کیا، یہ 3 جو در حقیقت بڑے شخص ہیں، یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی ہوئی، تینوں کو قتل کر دو۔ فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، اور فجر کی نماز میں قتل کر دو۔ ابن ملجم آیا، حضرت علی پر وار کیا، وار کاری ثابت ہوا۔ باقی 2 حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص، ان میں سے ایک تو اس روز فجر میں آئے نہیں کسی وجہ سے، اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا، وہ کھاری وار نہیں تھا۔ حضرت علی شہید۔ اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی 6 مہینے، لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی، حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی، جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے، اور کوئی خونریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ مدبر اس درجے کے تھے۔ اب آئیے آخری سٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا۔ مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے گا، آپ کسی کو نامزد کر دیجئے۔ اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیجئے۔ حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا۔ نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، صحابی ہیں، نیت غلط نہیں تھی، نیت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں 100% درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں
किबार सहाबा सब रुखसत हो चुके हैं। अब अक्सरियत 9 मुस्लिमों की है, असबियतें भी हैं, कबायली असबियतें खत्म तो नहीं हुई। लिहाजा जब तक कोई कबायली असबियत पीछे नहीं होगी हुकूमत के, हुकूमत नहीं चल सकेगी। ये इब्न खल्दून का लफ्ज है, असबियत, कोई चीज जो जोड़े आपको। तो दीनी असबियत अब कमजोर पड़ गई है, इसलिए कि हुजूर ने जिनको तरबियत दी थी वो अब गए, अक्सर व बेशतर गए। अब अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया और कोई कबायली असबियत पुष्ट पर ना आई तो फिर खाना जंगी होगी। 5 साल तक हुई। इस बिना पर उन्होंने इसे सही समझा। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, सहाबा की राय से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आप उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते। बहरहाल वाकया क्या है तारीखी एतबार से कि ये 10वें साल में नामजद कर दिया यजीद को अपने बाद खलीफा के लिए, वली अहद। उस वक्त तकरीबन सब ने बात मान ली सिवाय 5 अफराद के। वो 5 अफराद बहुत अहम थे, बहुत अहम। अबू बकर अहम तरीन आदमी थे, उनके बेटे अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर। उमर नंबर 2 थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर। जुबैर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। अब्बास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। और हुसैन इब्ने अली। हजरत हसन का इंतकाल हो गया। अहले तशय्यो का कहना यह कि जहर दिया गया, वल्लाहु आलम, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कोई तारीख का मुहक्किक उस मानी में नहीं, मैं मोटी मोटी बातें जानता हूं। बहरहाल इंतकाल हो गया था। 5 आदमियों ने नहीं माना, लेकिन देखिए ये थी तदब्बुर की बात हजरत अमीर मुआविया की। कोई दबाव नहीं डाला, कोई जबर नहीं किया, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया कि नहीं मान रहे तो ये करने नहीं। देखेंगे जब वक्त आएगा। जब वक्त आया हजरत मुआविया के इंतकाल के बाद, अब एक साहब जा चुके थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर फौत हो चुके, अब 4 रह गए। 3 इबादिला, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, एक हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। जब बैत हो गई यजीद की तो अब इनके दरमियान इख्तिलाफ हुआ। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, तारीखी हकाइक, मोटे हकाइक को छोड़कर बारीकियों में जब पढ़ते हैं तो मामला गलत हो जाता है। मोटे हकाइक को समझिए। 2 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की राय हुई कि अगरचे ये गलत काम हुआ है, ये कैसर और किसरा की सुन्नत पर अमल हो रहा है, लेकिन ये ऐसी बड़ी बात नहीं है कि खूरेजी शुरू कर दी जाए और अमन व अमान खत्म हो जाए। यही बात अब्दुल्ला इब्ने उमर की हो गई। ये 2 तो एक क्या हो गए। मसलहत कह लें, जो भी समझे, लेकिन नीयत पर हमला नहीं कर सकेंगे। दयानतन उन्होंने ये समझा कि अब जबकि हो गया मामला तो ठीक है। हराम मुतलक तो कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान के अंदर कि बेटा नहीं हो सकता, कहीं नहीं लिखा हुआ। 12 इन 2 की राय ये हुई कि अगरचे काम गलत है, लेकिन इतना गलत नहीं है कि इसको चैलेंज किया जाए और उससे जो है खाना जंगी शुरू हो जाए और फसाद शुरू हो जाए। 2 की राय हुई कि नहीं, वी हैव टू चैलेंज इट कम व्हाट मे। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा या अन्हुम, तो ये 2 अलहदा। इन 2 में अब इख्तिलाफ हुआ। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की राय ये थी कि यही मुकीम रहो मक्के में, हिजाज में, मक्के और मदीने में, यहां से रेजिस्टेंस मूवमेंट हम शुरू करेंगे, क्योंकि यजीद की खिलाफत तो दमिश्क में थी, बहुत दूर। हजरत हुसैन को खुतूत आ रहे थे कूफे से। कूफा हजरत अली का सदर मुकाम रहा था, और जिन सबाइयों ने फितना पैदा किया था हजरत उस्मान के खिलाफ, वो भी वहीं आबाद थे। उन्होंने खुतूत का तागा बांध दिया, आप आइए हम आपसे बैठ करेंगे और खड़े होंगे और मुकाबला करेंगे और इस यजीद की हुकूमत खत्म करेंगे। डाक के थैले भरे हुए। हजरत हुसैन ने फैसला किया कूफे जाने का, बहुत रोका। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बहुत उनसे बुजुर्ग थे उम्र में, और वैसे भी एक एतबार से नाना थे, एक एतबार से पड़दादा थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर के चचाजाद भाई थे, तो नाना हो गए कि नहीं? हुजूर नाना थे कि नहीं? और हुजूर के चचा थे
حضرت عباس ان کے بیٹے ہیں. اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہو گئے چچا. بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس وقت. وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ, خدا کے لیے مت جاؤ, یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. الکوفی لا یوفی, کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ, اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ دو. بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کیفیت تھی, انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا. وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے, ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا. وہ خط اتار رہے تھے اور بھی بات پختہ ہو گئی. ابھی راستے ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا ہے, اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے, سب بیعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے, اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہید بھی کر دیے گئے. حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے مدینے کی طرف. اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں, وہ عرب کی ایک غیرت ہے, ایک آنر جسے آج کل کہتے ہیں, ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اور حضرت حسین کی شرافت اور مروت, یہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے نا, میرا ساتھ دے رہے تھے, اب میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑوں. بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا, اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں گئی. افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہے سانحہ کربلا وہ آؤٹ آف پرنٹ تھا. کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا, مختصر ترین, لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے ہسٹری. 2 کتابچے ہیں. شہید مظلوم, میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی, اور سانحہ کربلا بہت بڑا سانحہ, اس میں کوئی شک نہیں. حضرت حسین کے صبر اور مثابرت اور استقلال اور شجاعت یہ مثالی ہیں تاریخ کے اندر. اسے اس کام کے لیے تیار کیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ, اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو, مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو. اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ, یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا دیتے ہو 7 آنے, تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں, میں لوہار بھی ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں. فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا, اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے, یہ تمہیں دینا چاہیے. اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا. کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی. وہ شخص ہے اور ہرمزان کی سازش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا, جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو, حضرت ابو لولو فیروز. آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تفسیریں بکتی ہیں تعداد کے اندر. حضرت ابو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں, اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے حملہ کیا, 5-6 وار خنجر کے کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید مجروح ہو گئے. یہ انتقام تھا جو عجم نے, وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے, جس کا ٹکڑے کر دیے گئے تھے, اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے. سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے, حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے, اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے گی. لیکن ثابت ہوا نہیں, یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت قوی ہے, اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں, کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی, ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا, اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے, ان پر تنقیدیں بھی کی, اپنوں نے بھی کی ہیں, دشمنوں نے بھی کی ہیں. لیکن بات جان لیجئے, یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا, قتل غلط. 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. 12 برس حضرت ابو بکر کے تو 2.25 برس تھے, حضرت عمر کے 10 برس تھے, ان کا 12 برس. اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال تھے. امن و امان ہے, سکون ہے, چین ہے.
اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے، فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی۔ کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، 1 رہ گئی۔ اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اب ایک فتنہ اٹھا، دیکھیے حضور کی کنفرنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی۔ ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع کما کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے، ختم ہو گیا۔ انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ان کو کرش کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد دوسری طاقت کون تھی؟ مذہبی یہودی۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر دیے تھے۔ ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا۔ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے یہ کہ امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینہ کا ہم تحفظ کریں گے مل کر، مسلمان اور یہودی۔ لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی۔ پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں، وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا، اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان 2 کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا۔ لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی۔ سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام، 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ نوٹ کیجئے اس بات کو، حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں، اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا۔ یہ چین ٹوٹی نہیں، 1400 برس آپ کو معلوم ہے۔ حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تورات انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا، جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے، حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو، ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے متفق ہو رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ بدترین دشمن، حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے۔ ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود نے۔ یہ ساری اسرائیلی سازش ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی۔ اب انتقام یہودیوں کا آیا۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرسڈ ہیں۔ سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس
اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصی، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل. اس کو گرا دیا تھا نبوکڈنیزر نے 587 عیسوی میں. دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا. وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے، آج تک. صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے، جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں. اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ. لہذا وہ ڈسپرس ہو گئے. کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کچھ ایران میں آ گئے. یہ سب، اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا. ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے. جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا. لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی. اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں، وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے. جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی، ہزاروں نے دی. ان پر تنقید کا حق آپ کو حاصل ہے، ان سے اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے. وہ حاکم مطلق نہیں ہے، وہ عامل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر پر ان کے کرتے کے اعتبار سے جو ہے وہ تنقید ہو گئی تھی. تنقید کرنے والا کون تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اتنا قریب تھے. حضور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. کلمہ بغاوت ہے. تو کوئی ناگواری کا احساس نہیں. مجمع عام میں بات ہو رہی ہے. کیوں کیا بات ہے؟ یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی. اور جتنی کا ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملا، اس سے کرتا نہیں بنتا. اور آپ ہیں بھی طویل القامت، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ فرماتے ہیں کہ عبداللہ سے، اپنے بیٹے سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تم وضاحت کر دو. وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا میرا کرتا بن رہا تھا نا ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دیا ہے، اس سے یہ کرتا بنا. الآن نسمع ونطیع، بس اب اس کے بعد آپ فرمائیے، آپ جو کہیں گے سنیں گے اور اطاعت کریں گے. یہ متوازن نظام، نہ ڈکٹیٹریت ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا. تم اور حاکم وقت پر تنقید کر رہے ہو اور بربرا کر رہے ہو. ایک عورت پکڑ لیتی ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ اتنے سے زیادہ، اتنی رقم سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا. کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ جب قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، چاہے تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں سونا دیا ہو تب بھی طلاق کی شکل میں واپس نہیں لے سکتے. قنطار کہہ رہا ہے، آپ کون روکنے والے؟ اور حضرت عمر فرماتے ہیں آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس. اسی طریقے کا معاملہ حضرت عمر کا یہ اجتہاد تھا کہ یہ جو زمینیں اتنی بڑی بڑی جو ہے، سواد، عراق، ایران، مصر، سب فتح ہو گئے، چند ہزار صحابہ. اب مطالبہ یہ تھا کہ یہ مال غنیمت ہمارے اندر تقسیم کر دیجیے. جیسے حضور نے غزوہ خیبر میں جو زمینیں تھیں یہودیوں کی وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی. دلیل موجود، دلیل بھی سنت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کی حکمت کچھ اور کہہ رہی ہے. یہ بات تو میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری قائم ہو جائے گی. کتنے بڑے بڑے رقبے جو ہے صحابہ کو مل جائے گا. لیکن انہوں نے جو بات بیان کی وہ یہ تھی اگر یہ سارا تقسیم ہو گیا تو بعد میں آنے والوں کے لیے کیا رہے گا؟ اور جو فوجیں اب ہمیں پورے نظام کے لیے رکھنی پڑے گی ان کو کون سپورٹ کرے گا؟ ان کے لیے کہاں سے خرچہ آئے گا؟ تو انہوں نے طے کیا کہ یہ مال جو ہے مال فے ہے، یہ بیت المال کا ہے. جو مال غنیمت ہے وہ صرف وہ ہوگا جو عین محاذ پر حاصل ہوا ہے. ہتھیار ہیں یا بھیڑیں بکریاں ہیں یا اور جانور ہیں یا وہاں پر جو پکڑے جائیں گے قیدی وہ غلام ہوں گے
وہاں پر اگر عورتیں ہوں گی پکڑی جائیں گی، کنیزیں ہوں گی. یہ نہیں کہ پورے پورے ملک جو ہے وہ غلام بنا دیے جائیں اور پورے پورے ملک کی جو زمینیں تقسیم کر دی جائیں. بعض صحابہ کھڑے ہو گئے نہیں. اب حضرت عمر نے ٹریبونل قائم کیا ہے. 5 صحابہ اوس میں سے 5 خزرج میں سے بیٹھ جائیے. وہاں اپنا بھی وہ پیش کیا نقطہ نظر، باقی انہوں نے بھی کیا. وہ ٹریبونل نے فیصلہ کیا کہ عمر کی رائے صحیح ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ نظام سید القوم خادمہم، یہ اگر کوئی کہتا، اگر یہ مثالیں نہ ہوتی تو کہتے کیا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ یہ شاعری تو تم نے اچھی کر دی ہے. سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے؟ دیکھیں عمر نے بڑھ کے دکھایا. رات کے گشت پر ہے اور ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی ہے. معلوم ہوا کہ درد ذہن میں مبتلا ہے، کوئی اس کو اٹینڈ کرنے والی کوئی خاتون نہیں ہے. گھر سے گئے ہیں، فرسٹ لیڈی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے اٹینڈ کیا ہے. اور اس کے بعد بچہ ہو گیا تو اندر سے ان کی اہلیہ کا امیر المومنین مبارک کو بیٹا ہوا ہے. ایک اور دفعہ اسی طریقے سے گشت پر تھے، ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. معلوم کیا کہ خاتون اور بچے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں. اس خاتون نے کہا میں نے یہ آگ کے اوپر جو ہے ہانڈی رکھی، اس میں پانی ہے اور بچوں کو میں بہلا رہی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے، ٹھہرو ذرا صبر کر لو، اس طرح سو جائیں گے بھوکے. کام گئے گئے بیت المال سے اور بوری گندم کی لے کر اپنے کندھے پر اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھو. اس نے کہا میں لے چلتا ہوں حضور. نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. اور وہ اپنے کندھے پر لاد کر لائے ہیں اور وہاں کھانا تیار کروایا، بچوں کو کھلایا ہے. یہ نظام، یہ ہے رحمت للعالمین کا مظہر. یہ جان لیجئے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ سارا انقلابی جد و جہد کا دور ہے، اس میں ابھی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ پورے طور پر سامنے نہیں آئی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ بھی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کرنے میں صرف ہو گیا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں للی ان بلوم. نظام اسلام، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو ہے ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. مساوات کا اندازہ آپ کر سکتے کوئی؟